كان موجودا قبل حدوث الأشياء فإذا اتبع الفن بالأشياء هو الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المعاكسين المصطفين المصطفين الذين أزرعهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على آبائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي يورث عبادنا من كان تقيا الصلوات والنماز. سید زاہد حسین نورانی صاحب ہمارے سوال غلام جعفر صاحب ہوا بیٹی بیمار ان سب کی صحتیابی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات اتنی قبولیت ہم چاہتے ہیں. کربلا کی ریت کے ٹیلر کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری خطبہ کے ایک لفظ سے ملنے والی حرارت سے دلوں میں موجود زندہ ولایت علی کے وسیلہ سے درخواست گزار اپنے اس وارث کے حضور کو پردہ غیب کے فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے. اور دعویٰ کی سر سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا علی آخری واجب. مالک الملک سورہ مریم کی 41ویں آیت ارشاد فرمایا تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا. مالک نے بنایا وارث بڑی جلدی وضاحت وہ حکم دیا گیا اس کی تعبیر کر سکتے ملکیت اور ہے وراثت. اگر کوئی چیز میں بازار سے قیمت خریدوں تو میں اس کا مالک ہوں. اگر باپ کی طرف سے خریدوں تو میں مالک ہوں وارث ہوں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا. اور جب رسول فرما رہے ہیں علی اب تک کسی ناری جنت نہ تو علی جنت کے مالک نہیں علی جنت کے وارث ہے. جب علی جنت کے وارث ہے تو وراثت کہتے اسے جو باپ کی طرف سے ملے. اگر علی جنت کے وارث ہے تو پھر مان کہ جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے. میری ملت
جوان سلام کریں، کے بزرگوں کا سایہ سلام اور وراثت کے زیر عنوان ہم کے بعد وراثت کی ایک زیارت بھی میں بڑی جلدی ہوئے اشرے کا سفر ہے وراثت کے زیر عنوان ہم ایک زیارت کرتے ہیں، اس زیارت کو ہم زیارت میں وارث ہیں۔ اس زیارت کے جوان میں لوگ بڑی ہوگی آشوت کریں میں صرف ہر روز فاجر کو بات کرنا چاہتا ہوں اور فاجر ضروری بھی بہت ہے کیونکہ فاجر ہی وہ وقت ہے جس کے متعلق میرے امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ ایک وقت ہے جس وقت میں ہم کائنات میں بیسک مانتے ہیں۔ اور پھر فاجر کے بارے میں کیونکہ یہ نمازوں کے نام نہیں کچھ ہستیوں کے نام پر داماد صاحبہ پڑھ لیں میرے بیٹے پڑھ لیں سرکار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زہر میں ہوں آسر نہیں ہے مغرب آسر ہے اشاد ایک بیٹی توجہ نہیں فاجر حسین مالک کے نام اس طرح کی بتایا چونکہ زہر بیٹی ہوئی ہے جس وجہ عارض اس کو جو ہے زہر ہوتی ہے تو بالکل ساتھ دل کی اثر ہے میں اور علی زہر اثر اس لیے کہ دونوں بلا فاصل تو ہاتھ نہیں اٹھا دی دونوں بلا فاصل بڑی جلدی سمجھ رہے ہیں مگر کیونکہ چیزیں آمن کی طرف جاتی ہیں مگر میرا بیٹا حسن اشارہ رات کو رات اسے کہتے ہیں تو حقیقت کو چھپا لے اشارہ اسے کہتے ہیں تو حقیقتوں کو چھپا لینا تو اس بات میں ہوتی ہے کہ حقیقتیں چھپ جاتی ہیں اور فرمایا فاجر میرا بیٹا حسین ہے سرکار فاجر حسین کیوں ہے فرمایا فاجر اسے کہتے ہیں جو رات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو میدان میں کھول دیا کوشش کریں کہ ہر روز پڑھی جائے ہر روز نہ پڑھی جائے تو شب جمعہ زیادہ وارثہ کا ایک کلمہ ایک فکرہ جو میرے آج کے زبان سے مناسب اسے پڑھو السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم پہلے زیادہ چھوڑنے کے بعد بڑی بات کلیم اللہ ہے اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث کلیم اللہ کسے کہتے ہیں جو اللہ سے کلام اس کا مطلب ہے جو کلام موسیٰ نے اللہ سے کیا ہے وہ وراثت آپ نے غور نہیں کرنا توجہ ایک فکر کہہ کے بچوں کرنے کے چہرے کی زیارت یہ زیارت وارثہ میں نے بولا حسین بادشاہ کے مقدس ہے
पंजाबी में कैसे सकता वो पीतल का था या सोने का था, लोग उसे सजा करते बेटे नहीं करते, क्या नहीं करते, लोग उसे सजा कर रहे थे, वो बातें करता पीतल का बचड़ा बातें करता, मैंने बड़ा सा आगे बढ़ा भगवान की बात आप भी आनंद में पीतल का बचड़ा बोलने लगा। कभी पीतल की बछड़ी जो बोलते रात की, तो जनाब मूसा ने आके शादी से पूछा तुमने क्या किया, ये जो बछड़ा बोल रहा है कहने लगा आपको तो पता नहीं क्या किया। जनाब मूसा ने फरमाया आपके लिए कुछ भी नहीं कहा, मैं उन बेवकूफों के लिए पूछ रहा हूं जो 40 रातों की गैबत बर्दाश्त नहीं कर सकते, या जो हाथ उठ सके 40 रातों की गैबत बर्दाश्त नहीं कर सके, उनके लिए पूछ रहा हूं। तो जो जवाब दिया है साथी ने कुरान में है, कहने लगा नमाज को साथी मेरा शरीयत को मैंने जिब्राइल को जमीन पर उतरते थे। अब देख लो साथी को, तो उसने जिब्राइल को देखे, फरिश्ता देख लिया उसे। आपने कभी देखा? जिसने देखा है ना उसे फिर किसी ने नहीं देखा। सामने कहता मैंने जिब्राइल को लालकन कर जमीन पर उतर गए, जहां जिब्राइल उतरे थे, जब वहां से उठे तो जिब्राइल के पैरों से हंस होने वाली मिट्टी की चुटकी बनी। मैंने इस बछड़े में डाल दी, ये जिंदा होकर बोलने लगा। मिल्लत मुसलमान को हासिल कर लेना चाहिए, अगर जिब्राइल के पैरों से हंस होने वाली मिट्टी एक पौधा को जिंदगी दे सकती है, तो आप तो मिट्टी उसके पैरों में लाती है जिसका छूटा जिब्रील छुड़ाता है, जिसका हाथ अभी नहीं उठाया। ये आप सलामत है, आप ये मैं वरासत से बढ़ते बढ़ते जो मैदान में बहुत जनाबे मूसा ने दुआ मांगी, वज्जअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। अल्लाह मेरे अहले से मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना। दुआ मांगी जनाब मूसा, फिर हारून बने वज़ीर, जिसके लिए मैं जिक्र करने के बाद चुप बंदे से आके खामोशी की वजह पूछने का हाथ रखा, जिसके लिए मूसा दुआ मांग कर वज़ारत ले उसे हारून कहते, और जिसके लिए अल्लाह हो देख कर विलायत दे उसे अली कहते। क्या बात है यार, अब ये इंसान बात है खास। हारून वज़ीर है, जनाब अली वज़ीर है, अली रसूल। वज़ीर कहते किसे? वज़ीर बदर से, बदर के मानी है बोझ, वज़ीर कहते हैं बोझ उठाने वाले। जो मूसा की नबूवत का बोझ उठाए उसे हारून कहते हैं। पीछे आएगा। जो मूसा की नबूवत का बोझ उठाए उसे हारून कहते हैं। जो इमामुल अंबिया की नबूवत का बोझ नहीं, मैं देखा जाऊंगा फिर मैं देखूंगा कौन खामोश रहता है।
جو موسیٰ کی نبوت کا نہیں، جو محمد کے پسینے کی نبوت کا، اس کا ہاتھ نہیں اٹھا بھی، جو مصطفیٰ کے پسینے کی نبوت کا بول اٹھا، اسے ہارون کہتے ہیں۔ اور جو مصطفیٰ کی کل نبوت کا بول 10 سال میں اٹھا لے، پیچھے رہ گیا، زندگی کے 10ویں سال پر اسے علی کہتے ہیں۔ اور پھر رسول پاک نے فرمایا یا علی انت منی، کہ من تیرا تھے ہارون ہمیں موسیٰ، یا علی انت مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون و موسیٰ سے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، نہ موسیٰ آپ کیسے تھے، نہ ہارون علی جیسے، فرمائے نسبت ہے۔ بھائی توجہ، یاد حسین جاگنا، جو موسیٰ کے جانے کے بعد ہارون کے سوا کسی کو مانے، چلو بات نہیں چھوڑو، لیکن بات آگے جائے، لیکن یہ وراثت آئی ہے میرے مولا حسین پر، بوجھ اٹھانے والے کو وزیر کہتے ہیں۔ نوجوان جاگنا، آئیے ادھر آئیے، بات میں آئے آگے بیٹھے، تشریف رکھے، جہاں دل چاہے وہاں بیٹھے۔ آپ نے دارمین سے سنا نہیں کہ مجلس جنت ہوتی ہے، اور جنت کہتے ہیں اسے جہاں مومن اپنی مرضی سے بیٹھ جاتا ہے، اپنی مرضی سے بیٹھ جاتا ہے، جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ توجہ کریں، وزیر بوجھ اٹھانے والے بھی، لیکن زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، جو موسیٰ کا بوجھ اٹھائے وہ ہارون، جو مصطفیٰ کا بوجھ اٹھائے وہ علی، جو حسین کا بوجھ اٹھائے وہ عباس۔ اگر پہلے فکرہ سنائے تو داد نہ دو، اگر نہیں سنا تو پھر ہاتھ اٹھانا بنتا ہے۔ اچھا بھئی ایک بات اور بھی ہے کہ یہ وزیروں کی سواری آتی ہے، پھر پیچھے نہیں کرتا، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، اور میں ڈھونڈنے والی باتیں نہیں کرتا، سامنے بیٹھے۔ توجہ، وزیروں کی سواریوں کا بولتے نہیں سنتے، اور نیچے کا ہے وزیروں کی بات ہے۔ وزیروں کی گاڑیوں پر حکومت کا مملکت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہاں، وزیروں کی گاڑیوں پر مملکت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کربلا وہ واحد مملکت ہے جس میں مملکت کا نہیں، عباس جیسے وزیر کا شاباش کو ہاتھ اٹھا سکے۔ جی جی جی، آپ سلامت ہیں، آپ کی دعا میں میرے مولا عباس ایسے وزیر ہے عباس، اور یہ وراثت میں وزارت ملی ہے۔ نہیں، جاگو، یہ وراثت میں ملی، جیسے رسول حسین سے بندے کو فکرہ سمجھ نہ آئے تو بے شک وہ اپنی داد دوالی سنبھال کے رکھے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر سمجھ آ جائے تو سنبھال کے رکھے تو پھر خیانت ہو جائے گی۔ جیسے رسول حسین سے، ویسے کربلا میں علی عباس سے۔ جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ویسے ہی کربلا میں علی عباس سے۔ اور میں ایک بات اور یاد رکھتا نام ہے نا حسین، عموماً لوگ رکھ لیتے ہیں بچوں کے نام بھی حسین، لیکن یہ ہے تصریح کا صرف، جیسے سنجین، جیسے سنجین، جیسے طارق، جیسے
حسین ہے. یہ تصویر ہے. دو جہان ہو تو کونین، دو مرکز ہو تو سکلین، دو بیٹے ہو تو سکلین. توجہ. پھر حسین کے معنی کے تصویر کا ذکر ہے. دو حسن نہیں جانا، دو حسن تو پھر حسین. کئی بندے حیران ہو گئے ایک حسن ہے ایک حسین ہے دونوں حسن. کچھ بندے بھی چپ ہیں دونوں حسن، لیکن حسین کے نام کے نیچے جو دو نقطے ہیں وہ حسن کے احترام میں ہیں. ہاتھ اٹھانا بھائی میں ہاتھ اٹھانا، وہ حسن کے احترام میں. توجہ کر لیں. اچھا پھر یاد رکھنا اس فکرے پہ شادی کا بندن نہ بولا بابا جی، میں اس کے قریب آ رہا ہوں. اگر حسین حسن کے ساتھ کھڑے تو پھر ہے حسنین. تم سب کو کربلا کی زیارت نصیب. فکر سمجھنا تو آواز بچانا نہ. حسین حسن کے ساتھ کھڑے ہوں تو حسنین، اور اگر عباس کے ساتھ کھڑے ہوں تو حرمین. یار مجھے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا. اگر حسن کے ساتھ کی بیٹے اگر حسن کے ساتھ کھڑے تو پھر حسنین، اگر عباس کے ساتھ کھڑے تو پھر حرمین. حرمین کے کیا معنی؟ دو حرم. حرم کے معنی دو حرم. توجہ. ایک بات یاد رکھنا سکولا بات، اگر عباس صاحب منصب نہ ہوتے تو عباس کے روزے کا گنبد حسین کے برابر نہ ہوتا. کیا بات ہے؟ کیا کہیں گے؟ میرے مولا عباس کے روزے کا گنبد مولا حسین کے گنبد کے برابر نہ ہوتا. جس بندے تک ابھی تک بات نہیں پہنچی اسے اور آسان کر کے پہنچا دے گا. کربلا ہے محلہ، محلہ ہے بلندی کی انتہا. محلہ اسے کہتا ہے جس کے بعد کوئی بلندی ہو ہی نہ اسے محلہ کہتے ہیں. محلہ پر کھڑے ہو کر جس کے پرچم کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑے اسے عباس. شاباش. جس کے پرچم کو دیکھنے کے لیے پھر بعد سر اٹھانا پڑے اسے عباس کہتے ہیں. تو میرے مولا عباس پڑھنے گئی عباس وزیر حسین. اور بات یاد رکھیے ایک پیپر کا چونکہ ہمارا ایک وزیر ہے کہ جو اس نے کہہ دیا وہ میں نے کہہ دیا، جو میں نے کہہ دیا وہ اس نے کہہ دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ نوکر 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 یہ ذہنوں سے نکالے. ہم نے عباس کو وہ نہیں ماننا جو عباس نے خود کو حسین کے سامنے پیش کیا. کیا بات ہے یار؟ لیکن آپ اٹھ گئے. وہ نہیں ماننا جو عباس نے خود کو حسین کے سامنے پیش کیا. ہم نے عباس کو وہ ماننا ہے جو حسین نے عباس کو سمجھا. کیا بات ہے بھیا؟ وہ ماننا ہے جو میرے آپ سلام، وہ ماننا ہے جو میرے مولا حسین نے سکی عباس کو سمجھا، جو حسین نے رشتہ بنایا. وہ ماننا جو مولا عباس نے سب کو پیش کیا. جو دیکھنا علی کا کہہ رہے ہیں رسول کے سامنے علی خود کو کیسے پیش کرتا ہے. انا عبد من عباد محمد. تو ہم نے یہ نہیں مانا، ہم نے مان تم کو مولا ہو. ہم نے مان تم کو مولا ہو. جو رسول نے سمجھا، جو رسول نے اعلان کیا. میرے قلم میں تو طاقت نہیں ہے کسی کو، وہ تو دے دیا گیا تو میں پڑھنے جا رہا ہوں. میری زبان میں بھی بات نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں کہ مولا عباس
سے بدل دے. شاباش. جو ہاتھ اٹھ سکے نہیں اٹھے ہو، جس کے احبار کی قدموں کی آواز، دشمن کے تبل کے شور، موت کی خاموشی میں بدل سکے، اسے عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ بھائی توجہ، نیام کہتے ہیں اسے جس نے سویا ہے. نوم سے نیام ہے نا، نوم سے نیام. توجہ، جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار علی کے دشمنوں کی آنکھوں سے سونے کی حسرت تھی. شاباش. جی آپ سلامت رہیں. اسے عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ جس کے علم کا پھریرا، جس کے علم کا پھریرا، جس کے علم کا پھریرا زمانے کی ہوا کی مخالف سمت میں لہرائے. جس کے علم کا پھریرا زمانے کی ہوا کی مخالف سمت میں لہرائے، اسے عباس کہتے ہیں. تو ورنہ نہیں بولنا چاہتا، اب وہ زمین پکڑ کے بیٹھے، نہ تعارف نہیں کروا رہا. میں حسین پڑھ ہی نہیں سکتا. حسین پڑھنے کے لیے، عباس پڑھنے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے. حسین ہو تو عباس پڑھے. لیکن میں بتا رہا ہوں اپنی معرفت. کون عباس؟ منزل قرآن دل کی دھڑکنوں کا توازن، مصدر وحی کا امین، سنونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی زمین اندر سے جھلکتا ہوا الہی بندار، معراج کے پردے سے کلیم اللہ کے اندر سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار، سب فتار کے قبضہ پہ زمین کی انگلی کا اختیار، سکوت الہیت کا مظہر صبر حسن، پیش بات کرنے کے حسینیت کے خالق کریم کربلا کا انکار، مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے ہوئے سید الصالحین کے سجدے، معبود کی حقیقت سے سید زین العابدین کی عبادت، اور راسخون فی العلم کے مصداق سرکار حاجت الرسول، الرحمن والرحمن قرآن کے مصداق سرکار جعفر کا علم، باب مدینہ العلم کے شہر عنایت کا اندر بننے والے ماؤل روائے، سرکار موسیٰ قادم کی عطا، آرادی بالکر والقضا، سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام مدنیوں کے تقوی کی شرط، سرکار تقی کا کرم، حقیقت علیہ حقیقت محمدیہ کے انتظار، سرکار علی کی نجوم، صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے حسن عسکری کے لہجے کی حیبت اور پیرے کاروان حجت الہیہ کے علم اور علم کی وراثت، جب امام زمانہ کے پیکر میں ڈھل کے علی کی انگلی پکڑ کے چلے، اسے عباس کہتے ہیں. جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی.
سے بہتا ہوا آگے دکھا یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑی کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی جوتی میدان میں آئی علی نے میدان میں آنے کے بعد اللہ کے مردوں کی صف کو دیکھا آپ نے بیٹوں کی صف کو دیکھا رجال اللہ کی صف کو دیکھا اور علی آواز دے کے کہتے ہیں آج کی جنگ بھائی توجہ میں فکر کہنے کے بعد آخری بندے پہ چہرے پہ میری نظر ہے میں چاہتا ہوں آج کی جنگ کا آغاز میرا وہ بیٹا کرے کہ مجھے لگے کہ میں لڑ رہا ہوں مجھے لگے کہ میں خود لڑ رہا ہوں توجہ میں نہیں کہتا کون کون آگے بڑھا جلدی جلدی گزرنا چاہتا علی نے عباس کو آواز دی فکر میں نے کہنا ہے اسے پتہ چلے بابا جی توجہ میں بڑی محنت کروں آپ کو ریش مبارک توجہ بنائے عباس کو آواز دی عباس آگے بڑھے عباس کو بلا کے علی آگے چلے پیچھے عباس لیکن یہی ہے اگر میں پہنچا سکتا علی کی نالین سفید کی مٹی پہ پڑی بھائی توجہ پیر سے نہیں فکر کرو علی کی نالین نقش چھوڑ کے اٹھی عباس نے نقش میں پیر رکھا کہ عباس کا پیر علی کے پیر پہ پورا آ گیا پیچھے لے گیا پیچھے لے گیا عباس کا پیر علی کے نقش میں پورا آ گیا علی عباس کو بلا کے عباس سمیت خیمے کے اندر گئے خیمے کا پردہ گرا کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا پھر دیکھ میری طرف فکر کھا جائے کوئی بندہ اس کی اپنی مرضی ہے کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا کہ آسمان کی آنکھوں نے پہلی بار علی کے ساتھ علی نے شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے پہلی بار علی کے ساتھ علی دیکھے امامہ علی کا علی کے ساتھ ابا علی کی علی کے دوست عباس پورے علی کی حیثیت سے باہر نکلے محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور پھر علی نے اپنا دامن رکھا حسن نے عباس کی پیشانی چھوڑی حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا عباس نے حسین کے قدم دیکھے یار جو بندہ آپ کے پیچھے ہے وہ ساتھ ہی نہیں ہے میں حملہ سنانے جا رہا ہوں عباس نے حسین کے قدم دیکھے عباس کا پہلا قدم عام کے زانوں پہ آیا دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں آیا ارشد نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے میں اللہ کا شکر ادا کیا شاباش ہاتھ اٹھایا عباس گھوڑے کی زین میں آیا توجہ جی بسم اللہ عباس کے گھوڑے نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے اللہ کا شکر ادا کیا توجہ فرمائیے میں ایک فکرے میں ارشد کا تعارف کروا دوں ایک فکرے میں تلوار کا تعارف کروا دوں جب گھوڑے گھوڑوں سے ملتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں عباس کا گھوڑا چلا کسی گھوڑے نے پوچھا اپنا تعارف تو کروا عباس کا گھوڑا آواز دے کے کہتا تمہیں خبر نہیں ہے وہ ہوں کہ میری پشت پہ سوار اگر ہو تم دے دے میں سارے لشکر کی روحیں قبض کر کے سونا میں رکھا شاباش جیتے رہو گے سلامت رہو آپ کی زندگی تلوار کا تعارف سنو علی نے دی عباس کو ذوالفقار ذوالفقار ایک نام تلوار نہیں ہے نیا پرانی نیا ملی تلوار سے نیا میں تلوار سے پوچھا ذرا تعارف کرو جو تعارف ذوالفقار نے جی بسم اللہ نیا آواز دے کے کہتے ذرا تعارف کرو جو تلوار نے نیا میں وہ تعارف کر رہا ہے آپ سن رہے اپنی مرضی سے تلوار نے آپ کی طرف دے کے جی بسم اللہ تلوار نیا سے مخاطب ہو
شاعر عالم ہے، میں کہہ رہا ہوں شاعر، اور میں کہہ رہا ہوں توجہ جناب قبلہ شوقت رضا شوقت تشریف ہے، آپ کہنے سے پہلے میں جسے پڑھوں توحید کی ہر شاخ شجاعت پہ کھلی، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی، راہبان دوڑے عباس کا، بھائی جان سے لے کے آخری بندے تک میں عباس کے راہبان کی رفتار بتانے جا رہا ہوں، اگر آواز بچاؤ تمہاری بچوں کی آواز جانے اور بولنے کی طاقت عطا کرنے والے علی بادشاہ کے بیٹے جانے، عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا۔ یار اگر آپ اٹھ سکے تو اٹھاؤ نا۔ اچھا ایک فکرہ اور سنے، جی پھر 6 مصرے اور 2 فکرے۔ یہاں گھڑ سوار میں بیٹھا جو گھڑ سواری نہیں کرتا اس نے تھوڑا دوڑتا ہوا دیکھو، جب گھوڑے کا سر مٹی پہ پڑے مٹی اٹھتی، غلام اتنی ہوتی ہے جتنی 100 میں طاقت ہوتی ہے۔ عباس کے گھوڑے کا سر کی طاقت بتانے لگا، عباس کے گھوڑے کا سر سفید کی مٹی پہ پڑا، مٹی کے سر میں اڑے، ہوا میں نہیں رکے، فضا میں نہیں رکے، خلا میں نہیں رکے، بلند ہوتے گئے، 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 اتنے بلند ہوئے جلال میں آ کے ستاروں سے کہتے ہیں رستہ دو، ہم نے سدرہ کے سینے پہ قدم رکھا۔ یہ آپ سلامت ہیں آپ کی زندگی، لیکن وہ ہوتا ہے میں اس کے قریب آ گیا۔ سلامت 4 شعبان 26 ہجری میرے مولا عباس کی آمد، میں پھر پلٹ رہی اور یہ آمد ایسے نہیں، یہ سیدہ اور میرے مولا علی کو واحدہ اسی کا ہو۔ میں سارے احکامات کی تعمیل کر گیا، میں کر زیادہ دیر نہیں بٹھانا، 6 مصرے سنے۔ کوئی غلطی اعلان کر دے کار بھی سن مزمن ناظرین پر سعودیہ میں توجہ 2 بار پڑھتا ہوں، اگر مجھے یاد آ گئے تو میں تو پڑھوں، باقی میں آپ کو بھائی سنائیں گے اور اگر نہیں سنیں گے تو سنائیں گے۔ توجہ کریں، یہ معاہدہ ہے میرے مولا علی کا اور بات مفہوم۔ پہلے میرے مولا علی بادشاہ نے کچھ فرمایا، پھر سیدہ نے فرمایا عباس کے آنے کا معاہدہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں جناب سیدہ سے تمہارا ہونا حبیب یزداں کے واسطے افتخار بھی، عظیم ان کے جو معجزے ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے، نبی کی عزت کے گرد تیری طہارت ان کا حصار بھی ہے، جہاں کے سب سے بڑے صحیح پہ عطائے رب قدیم تم ہو، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا خیر کثیر تم ہو، خدا کا خیر کثیر تم ہو۔ علی فرماتے ہیں تیری رعایا کا نام حوا تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے۔ یہ پیچھے رہ گئے ہو، میں اگلا مصرع پڑھوں گا تیرے سینے سے دانت کھینچ لوں گا، تیری رعایا کا نام حوا تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے، بطول کیوں ہے جناب مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے۔ نہیں اٹھاؤ کبھی تک کوئی، بطول کیوں ہے جناب مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے۔ بس جلدی گزر جاؤ۔ اب شہزادی نے جو جواب دی ہے، میں ایک لفظ کی رات بھائی جان سے لوں گا، اس میں ایک لفظ ایسا ہے وہ جس کی کوئی دعا سلام